بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ ناظرین، آج ہم عثمان مرزا کیس پر بات کریں گے۔ E11 میں لڑکے اور لڑکی پر جنسی تشدد کیا گیا تھا اور یہ 6 جولائی کو ویڈیوز وائرل ہوئی تھی ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس کے حوالے سے آواز اٹھی تھی اور 6 جولائی کو ہی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا۔ اب یہ سچویشن ہے کہ ملزمان کا چالان جو ہے وہ پیش ہو چکا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج عطا زبانی نے 28 سپٹمبر کی تاریخ ان کے فرد جرم کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اس میں اہم یہ ہے کہ چالان میں کیا مدرجات ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ جو مرکزی ملزم ہے عثمان مرزا، اس کے حوالے سے پولیس نے کیا لکھا ہے اور ہر ملزم کا رول کیا ڈیفائن کیا گیا ہے۔ مرکزی ملزم نے پولیس کے سامنے کیا انکشافات کیے جو آج تک جو ہے وہ سامنے نہیں آئے۔ اس کے علاوہ لڑکے اور لڑکی نے جو پولیس کے سامنے اور مجسٹریٹ کے سامنے بیانات دیے وہ بیانات کیا تھے۔ اس کے علاوہ جو بھتے کی رقوم لی جاتی رہی وہ کتنی تھیں، اور آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 3 ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے۔ آج تک یہ خبر سامنے نہیں آئی کہ اس میں کچھ ایسے ملزمان ہیں یا نہیں ہے کہ جو گرفتار نہیں ہوئے، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے اور پولیس نے اپنے چالان میں باقاعدہ لکھ دیا ہے کہ 3 ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ اس سارا جو چالان ہے اس کا جو آپریٹو جو پیرا ہوتا ہے، آپریٹو جو پیجز ہوتے ہیں، یہ تقریباً 9 پیجز ہیں، ان کا جو لب لباب ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ 2 پارٹس میں اس میں عثمان مرزا کیس سے متعلق۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو 6 جولائی کا پولیس نے لکھا ہے کہ 6 جولائی کو جو عاصم غفار ہیں SHO ہیں تھانہ گولہ کے، وہ دربار چوک مین کے جو گولہ کی طرف ہی اس کے قریب تھے، اپنے موبائل پر انہوں نے ویڈیو دیکھی اور جس کے بعد انہوں نے مقدمہ درج کیا اور USB جو تھی اس ویڈیو کی وہ ساتھ لگا دی گئی۔ میں بالکل چیدہ اور خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد پولیس لکھتی ہے کہ ملزم اسلام آباد 3 اور راولپنڈی کے ایڈریسز کے تھے۔ 4 جو ہے ملزم اسلام آباد اور 3 جو ہے راولپنڈی کے تھے، جو ابھی مطلب گرفتار ہیں، جن میں سے 2 کی ضمانت ہو چکی ہے اور 5 ملزمان ابھی بھی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ اچھا، اس میں آگے جا کر پولیس لکھتی ہے کہ 7 جولائی کو چیئرمین PTA کو لکھا گیا کہ وہ جو نازیبہ ویڈیو تھی اس سے متعلق جو ڈیٹا ہے یا جو وائرل ہوئی ہے اس سے متعلق تفصیلات جو ہے وہ آگاہ کی جائیں، جو بتایا جائے پولیس کو۔ اچھا، یہیں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو 3 ملزمان ہیں جن کا ابھی تک جو ہے وہ اتا پتہ نہیں تھا، خاص طور پر میڈیا میں یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی تھی کہ کون سے 3 ملزمان ہیں جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے اور ان کا گرفتار جو ہے وہ ان کے اشتہار جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ ان میں علی ابرار ہے، یہ جو مرکزی ملزم ہے عثمان مرزا، یہ اس کا بھائی ہے۔ اس کے بعد زہروش عامر صدیقی، یہ ہے دوسرا ملزم، اور تیسرا ہے فہیم اللہ۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لکی مروت کا ہے۔ تو یہ 3 ملزمان ہیں جن کے بارے میں پولیس نے اپنے چالان میں یہ بتایا ہے کہ یہ 3 ملزمان ابھی بھی گرفتار نہیں ہوئے، ان کا گرفتار ہونا باقی ہے اور ان کے حوالے سے اشتہار باقاعدہ جاری ہو چکا ہے۔ جو پروسیس ہوتا ہے ملزم کی عدم گرفتاری پر وہ عدالت کے ذریعے کروایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پولیس لکھتی ہے کہ FIA سے وائرل ویڈیو اور اکاؤنٹ ہولڈرز کی جو تفصیلات ہے وہ بھی پولیس نے مانگی، اور جو متاثرہ لڑکی تھی اور متاثرہ جو لڑکا ہے سندس اور اسد، ان کے 161 کے بیانات، پھر اس کے بعد 164 کے 161 مطلب تفتیشی کے سامنے اور 164 مجسٹریٹ کے سامنے بیانات قلم بند کیے گئے۔ اور 11 جولائی کو متاثرین کی نشاندہی پر جو نقشہ بنا، جو E11 کا وہ فلیٹ تھا جس پر یہ واقعہ ہوا تھا، اس کا نقشہ بنا۔ اس کے بعد اس چالان میں آگے جا کر یہ لکھا گیا ہے کہ عثمان مرزا نے یہ اعتراف جرم کیا، مطلب انکشاف کیا جو پولیس کے سامنے، کہ 18-19 نومبر 2020 کی درمیانی رات کی جو ہے وہ یہ ویڈیو بنائی گئی تھی۔ جو نازیبہ ویڈیو ہے یہ 18-19 نومبر کی 2020 کی درمیانی رات کو بنائی گئی تھی۔ اٹ مین کہ اگر آپ بات کریں تو 6 ماہ یہ ہو گئے اور 6 جولائی اور 12 دن، وہ یہ 6 ماہ اور تقریباً 18 دن بنتے ہیں اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ اس کے حوالے سے یہ جو ملزمان ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارا کسی سے جھگڑا تھا تو اس نے یہ ویڈیو وائرل کروائی ہیں۔ اچھا، آگے جا کر یہ لکھتے ہیں، پولیس لکھتی ہے کہ جو عثمان مرزا ہے مرکزی ملزم، اس نے انکشاف کیا کہ جس موبائل سے میں نے ویڈیو بنوائی اس کو فارورڈ کیا، اور پسٹل جو 9mm تھا جس سے میں نے دھمکیاں دیں وہ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد پولیس لکھتی ہے کہ ملزم کی نشاندہی پر جو 2 موبائل ہیں، ایک آئی فون ہے، ایک اور موبائل ہے، اس کو اور اس کے پسٹل جو 9mm پسٹل ہے اس کو اس سے گھر سے برآمد کیا گیا، یہ ملزم کی نشاندہی پر برآمد کیا گیا۔
آگے جا کر اس چالان میں یہ لکھا گیا ہے کہ ملزم پسٹل کا کوئی لائسنس یا اجازت نامہ پیش کرنے میں ناکام رہا ہے. مطلب جو ملزم کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں تھی کہ وہ لائسنسی پسٹل ہے یا نہیں ہے, تو عدالت نے یہ لکھا ہے کہ اب یہاں پہ یہ آ گیا کہ عثمان مرزا پر ایک تو لڑکے لڑکی پر جنسی تشدد کا کیس ہے, اور دوسرا یہ کیس جو ہے انڈسٹریل جو تھانہ انڈسٹریل ہے اس کے ایریا میں الگ سے مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. دوسرے لفظوں میں مرکزی ملزم پر 2 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور 2 مقدمات بھی کاروائی ہوگی. اچھا, جو لڑکی ہے سندس, ان کا 164 کا جو بیان ہے, مطلب جو مجسٹریٹ کے سامنے بیان ہوتا ہے, اس بیان میں وہ لڑکی لکھتی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ عثمان مرزا اور اس کے دوستوں نے کہا کہ تم اس کے ساتھ جو آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو زیادتی ہے وہ کرو, اگر تم نہیں کرو گے تو ہم جو ہے وہ کریں گے. یہ انہوں نے دھمکی لگائی. اس کے بعد لڑکی نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ عثمان مرزا کے دوست مسلسل مجھے دھمکیاں لگا رہے تھے کہ وہ مجھ سے زیادتی جو ہے وہ کریں گے, اور دھمکیوں کی وجہ سے میں ڈر گئی, اور انہوں نے اسد کی جو کپڑے تھے, جو پینٹ وغیرہ تھی وہ اتروا دی, تشدد کیا اور اس کو زیادتی پر مجبور کیا. اور آگے جا کر یہ کہتے ہیں کہ عثمان مرزا اور ادارس قیوم بٹ نے زبردستی جو ہے وہ میری جو شرٹ تھی یہ جو ہے وہ اتروائی. آگے جا کر یہ بھی لکھتے ہیں کہ برنا حالت میں ڈانس کرنے کا کہا گیا اور ساتھیوں کے سامنے گھماتے رہے, میرے انکار پر مجھے تھپڑ مارا, ٹانگیں بھی ماری, اور عثمان کے کہنے پر علی بھی میرے جو پرائیویٹ پارٹس تھے اس کو ہاتھ جو ہے وہ لگاتا رہا, اور سارے دوست مذاق اڑاتے رہے, خوشگبیاں کرتے رہے اور ویڈیو بناتے رہے. تو یہ ہے جو متاثرہ لڑکی ہے ان کا بیان ہے جو مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ ہوا, اور اس میں تمام ملزمان کا بھی بتا دیا گیا ہے کس نے کیا کیا کیا. اس کے بعد پولیس اپنے چالان میں لکھتی ہے کہ جو فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہے اور آڈیو سیمپلنگ ہے, فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کے لیے ان ملزمان کو جو یہاں سے وقار گوندل جو مجسٹریٹ ہے, جوڈیشل مجسٹریٹ, ان کی اجازت سے ان تمام ملزمان کو لاہور لے جایا گیا تھا تاکہ یہ کنفرم ہو جائے, کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے, قانونی طور پر ایک پروسیس ہے, تاکہ یہ کہ جو ویڈیو میں لوگ نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہیں یا کوئی اور ہے, یہ ثابت ہو گیا تھا یہی لوگ ہیں ویڈیو میں جو نظر آ رہے ہیں. آڈیو سیمپلنگ بھی کروائی گئی جو میچ کر گئی ملزمان سے. 16 جولائی کو شناخت پیٹ بھی کروائی گئی اڈیالہ جیل میں, جس میں ادارس قیوم بٹ جو ملزمان تھے ان کی شناخت پیریڈ ہوئی, اور اس کے بعد ان کو ملزمان کی فہرست میں ڈال دیا گیا اور متاثرہ لڑکی اور لڑکے نے ان کو پہچان لیا. ادارس قیوم بٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سپاٹ پہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا تو 6,000 روپے اس نے ان سے وہ لے لیے تھے جو بزور بازو, اور اس کے بعد وہ 6,000 روپے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ ادارس قیوم بٹ سے وہ ریکور کرائے گئے ہیں اس کی نشاندہی پر. اس کے بعد یہ یہاں پہ پولیس لکھتی ہے کہ جو فہیم اللہ والد عبد المجید جو ہے وہ لکی مروت کا ہے, اس کے ملزم کے ملوث ہونے کا بھی انکشاف ہوا, یہ پریویس میں آپ کو بتا چکا ہوں اس ویڈیو کے شروع میں. اس کے بعد اگر بات کریں تو دوران تفتیش پولیس کہتی ہے کہ مختلف قسم کے انکشافات جو ہے وہ اس میں سامنے آئے. اس انکشافات اور مزید جو چالان میں جو چیزیں کہی گئی اور تمام ملزمان کا رول جو ڈیفائن کیا گیا ہے, کس کس کا کیا رول ہے, پولیس نے مکمل تفصیلات دے دی ہیں, اور اس میں کتنے گواہ ہیں وہ بھی تفصیلات دے دی ہیں. اس کے جو حوالے سے ہم بات کریں گے اپنی جو پارٹ 2 ہے, دوسری جو ویڈیو ہے اس میں ہم پارٹ 2 میں بات کریں گے, اور اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ مزید بھی چالان سے متعلقہ شیئر کرتے ہیں. ابھی مجھے دیجیے اجازت, اس ویڈیو پہ آپ کامنٹ ضرور کیجئے گا, اور پارٹ 2 جو ہے وہ آپ نیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.